نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر۔ پوری دنیا میں آج طاغوتی نظام ہے۔ دنیا کے اندر آج جمہوریت کی بات کی جاتی ہے۔ جمہوریت بھی در حقیقت ایک طاغوتی نظام ہے جو طاغوت کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ اس نظام کے ذریعے کبھی بھی دینی جذبے رکھنے والے اور قرآن و سنت کے نفاذ کے چاہنے والے عہدے پر نہیں آئے۔ ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا کہ دنیا کے اندر جو دینی جذبہ رکھنے والے ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا، اور پھر یہ نظام تو ویسے ہی پیسوں کا کھیل ہے کہ کس کے پاس زیادہ پیسے ہیں۔ ایک قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لیے، قومی اسمبلی کے لیے 8-10 کروڑ اور صوبائی اسمبلی کے لیے کم از کم 3-4 کروڑ روپے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا پیسوں کا کھیل ہے۔ لیکن اگر دنیا میں کہیں اہل حق والے جمہوری طریقے سے کبھی آ بھی گئے تو ان کی جمہوری حکومتوں کو ختم کیا گیا، ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ جیسے کہ مصر کے اندر ہوا، اخوان المسلمون آئے اور ڈاکٹر صدر مرسی صاحب آئے اور الحمدللہ جیت گئے، اور جیتنے کے بعد حکومت بنا لی، لیکن ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ اسلامی نظام کی بات کرتے تھے، وہ قرآن و سنت کے نفاذ کی بات کرتے تھے، وہ شریعت مطہرہ کی بات کرتے تھے کہ اس کو عملاً پوری دنیا میں نافذ ہونا چاہیے اور مصر میں بھی، اور وہ جو ہے القدس کی آزادی کی بات کرتے تھے۔ تو ان کی حکومت کو ختم کیا گیا اور صدر مرسی کو جیل میں ڈالا گیا۔ لیکن میں صدر مرسی کی جرأتوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے خاندان کی جرأتوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ جیل میں جا کر بھی ڈٹے رہے اور عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، تو حق و صداقت کی آواز بلند کرتے رہے اور حق سچ کی بات کرتے رہے، اور ان کی بیوی ماشاءاللہ وہ بھی ہمت اور جرأت کی داستہ بنی رہیں۔ اور چند دن پہلے وہ عدالت میں پیش کیے گئے تو عدالت میں بات کرتے ہوئے انتقال کر گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کم از کم اب ان کا جنازہ تو ہونے دیا جاتا، لیکن ان کا جنازہ بھی نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ ہے جمہوری جو ہے وہ خاکہ، یہ ہے وہ جمہوریت جس کے لیے ہمارے علماء کی ایک بڑی تعداد بھی جمہوریت 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 کہتی ہے، اور کبھی پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر اور پیپل پارٹی کو آگے لاتی ہے، اور کبھی مسلم لیگ کے ساتھ مل کر ان کو آگے لاتی ہے، اور پھر وہ اپنا جو ہے وہ گل کھلاتے ہیں، پوری قوم کو لوٹتے ہیں۔ ہمارے علماء کی ایک جماعت دیکھتی رہ جاتی ہے، تو بہت افسوس کا مقام ہے۔ لیکن بہرحال میں صدر مرسی کی جرأتوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عظیم قربانی دی اور عظیم جرأتوں کی داستہ بنے رہے۔ ارے دوستو، یہ زندگی کتنی ہے؟ میں تو سوچتا ہوں کہ انسان کتنی زندگی کے لیے محنت کرتا ہے۔ اگر ہم غور بھی کریں تو یہ ساری کاوشیں یہ محنتیں کتنی زندگی ہے جس کے لیے کر رہا ہے؟ ٹوٹل 4-5 سال کی زندگی بنتی ہے۔ اگر انسان پڑھ لکھ رہا ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے کہ میں اچھی زندگی گزاروں گا، تو چلو اگر ایک انسان ہے شادی کے بعد اس کو کر و فر والی زندگی ملتی بھی ہے، 30 سال کی مل جاتی ہے، تو 30 سال میں غور کریں کہ حقیقی 30 سال کتنے بنتے ہیں؟ تہائی حصہ سونے میں گزر جاتا ہے۔ انسان کی زندگی کا تہائی حصہ سونے میں گزرا، تو 30 سال میں سے 10 سال سونے میں گزر گئے، تہائی حصہ دن میں کام کاج اور مسائل میں گزر جاتا ہے، تو 10 سال وہ بھی چلے گئے۔ اب آ کے گھر میں انسان چاہتا ہے کہ گھر میں کچھ عیش و عشرت کی زندگی بسر کروں گا، تو وہ کتنا ہے؟ اس میں 10 سال رہ گئے۔ 10 سال میں آدھی زندگی، آدھا حصہ گھر کی پریشانیاں، کبھی بیوی بیمار اور کبھی بچے بیمار، کبھی خاندان والے بیمار، کبھی والدہ بیمار، کبھی فلاں کا جنازہ اور کبھی فلاں کا جنازہ، آدھی زندگی اس میں گزر گئی۔ تو لے دے کے 5 سال کی زندگی بچتی ہے جس کے لیے یہ سب کچھ آج قربان کر رہا ہے۔ حق و صداقت کی آواز بلند نہیں کرتا، اور کہتا ہے کہ اگر میں نے حق و صداقت کی آواز بلند کی تو میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اصل زندگی یہ نہیں ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے، جو خرب سال سے بھی گزر جائیں گے تو وہ ختم نہیں ہوگی۔ اس کا ایک ایک حسین منظر اتنا حسین ہوگا
کہ 70 سال تک دیکھتا ہی چلا جائے گا. اور پھر ہے نا وہ زندگی. میں سوچا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا بنائی, یہاں کے حسین چیزیں بنائیں اور یہاں کی لذت والی چیزیں بنائیں, یہاں کی بیویاں اور شوہر بنائے, لیکن کبھی اس کی تعریف نہیں کی کہ میں نے پیاری چیز بنا دی. کبھی اس کی تعریف نہیں کی. دنیا والے اپنی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں, اشتہار دیتے ہیں ہم نے ایسی پیاری پیاری چیزیں بنا دی, لیکن اللہ رب العزت نے کبھی دنیا کی تعریف نہیں فرمائی, بلکہ فرمایا اگر یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ ملتا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی عظمتوں پر قربان جاؤں. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جہاں بنایا, سارے جہاں کی لذتیں اور خوشیاں بنا کر بتا دیا یہ مچھر کا پر بھی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جنت کی تعریفیں فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. جس کی یہ دنیا جو مچھر کا پر ہے وہ ایسی خوبصورت ہے کہ دنیا والے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, تو اصل زندگی جو جنت ہے وہ کیسی ہوگی؟ جس کی قرآن مجید تعریفیں کر رہا ہے, جس کی احادیث پاک میں تعریفیں ہو رہی ہیں, وہاں کی نہروں کی تعریفیں کیسی نہریں ہوں گی. یہاں تو دودھ کا ایک منظر دکھایا ہے, وہاں دودھ کی نہریں بہا کر دکھائیں گے. یہاں شہد کا تھوڑا سا منظر دکھایا ہے, وہاں شہد کی نہریں بہا کر دکھائیں گے. یہاں ہیرے جواہرات کا منظر دکھایا ہے, وہاں کہ جو پتھر ہوں گے وہ ہیرے جواہرات کے ہوں گے. یہاں سونے کا ذرا سا منظر دکھایا ہے, وہاں سونے اور چاندی کے گھر بنا کر دکھائیں گے. یہاں حسن کا ذرا سا منظر دکھایا ہے. جنت میں انسان اتنا حسین ہوگا, اگر پوری دنیا میں جھانک لے پوری دنیا روشن ہو جائے, پوری دنیا مہک جائے. جنت کا ایک لباس دنیا میں آ جائے تو فرمایا کہ اس کو دیکھ کر دنیا والے بے ہوش ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یہ ہے جو ہے عظیم زندگی جس کے یہ ڈاکٹر صدر مرسی جرأتوں کی داستاں بن گئے, قربانیوں کی داستاں بن گئے. جیل چلے گئے لیکن حق و صداقت کی آواز نہ چھوڑی. عدالتوں میں پیش کر دیے گئے لیکن حق و صداقت کی آواز جو ہے بلند کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ڈاکٹر صدر مرسی رحمہ اللہ کو اعلیٰ درجات نصیب فرمائے, جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے, اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے, اور امت مسلمہ کے تمام نوجوانوں کو حق سچ کا ایسے ہی رستہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. القرآن دستورنا والرسول زعيمنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا, وفوق كل ذلك الله غايتنا. ولا خير لهذه الأمة, لا خير فيها ولا خير لها ولا نهضة إلا بشريعة الإسلامية. أعاهد الله وأعاهدكم جميعا بغض النظر عن المكتوب أو النص, وإن كان النص سيكون إن شاء الله معبرا حقيقيا باتفاق الشعب المصري. العلماء رأينا حلم الخلافة الإسلامية, حلم أرض الخلافة يتحقق بإذن الله على يد الدكتور محمد مرسي ومن معه من إخوانه وجماعته وحزبه. ستعود الولايات المتحدة العربية على يد هذا الرجل ومن معه إن شاء الله. بكرة مرسي حرر غزة, أمام مصر بكل عزة. القدس رايحين شهداء بالملايين, القدس عيون كل اليهود طيار النعاس. يلا يا عشاق الشهادة كلكم حماس. نعم, كل عشاق الشهادة هم حماس, ونقولها من هنا من المحلة, من قلب الدلتا, من قلب مصر, وليسمع العالم جميعا. ولن نوري ولن نواري ولن نداهن. نعم, هدفنا القدس, سنصلي في القدس أو ننال الشهادة على أعتاب
يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا نداء الله لنا جميعا ألا نخشى إلا الله، وألا نعود أبدا إلى الوراء، وأن نعتصم به سبحانه، وأن نقول ونردد دائما حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا يكفينا، الله كافينا. الله سبحانه وتعالى يحب إذا نظر إلى عباده أن يراهم له داعين وبسنته مستمسكين وبدينه وحبله المتين معتصمين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جئنا برسالة سلام إلى هذا العالم، لا نريد حربا ولا عدوانا، وإنما نريد للناس خيرا، وإن شاء الله يتحقق هذا